السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج سے انشاءاللہ تعالیٰ اس گروپ میں، جیسا کہ آپ سے پہلے ذکر کیا گیا تھا، ایک ایک آیت کا وائس نوٹ ہفتے میں 2 بار 3 بار جیسے جیسے مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ اس کا سلسلہ آج سے ہم تعوذ اور تسمیہ ان سے آغاز کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ابھی آپ کو تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی۔ میں کوشش کروں گی بہت آسان طریقے سے اور جتنا ہو سکے مختصر آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر پھر بھی کوئی بات کہیں آپ کو تھوڑی مشکل لگے، آپ اس کو تھوڑا نظر انداز کیجئے گا۔ جو باتیں اور جو سیکھنے کے پوائنٹس سمجھ آئیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس گروپ کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ کو قرآن حکیم، قرآن مجید سے جوڑا جائے، آپ کے سامنے ایک ایک آیت کو آسان طریقے سے اس طرح رکھا جائے کہ اس کا مفہوم بھی واضح ہو جائے اور سیکھنے کے پوائنٹس بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ انہی چیزوں پر ہمارا فوکس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ میں سے جو بہنیں شوق رکھتی ہیں، اس سے زیادہ ڈیپتھ میں جانا چاہتی ہیں، آپ آسان لفظی ترجمہ و تفسیر کا گروپ جوائن کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، تعوذ اسے استعاذہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، پناہ چاہنا، پناہ مانگنا۔ تو ہمیں قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے، سورہ النحل آیت نمبر 98، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ سب مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر مخلوق کا جتنا انہیں پتہ ہے کسی کو نہیں، کوئی ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا۔ ان کے کیا شر ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کے لیے یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے تعوذ۔ اسے بہت سنجیدگی سے لیجئے گا۔ آج میں صرف اسی کے بارے میں ہی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے تھوڑا سا لفظوں کا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں یا پناہ میں آتی ہوں، باللہ، یہ با حرف ہے شروع میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اللہ اللہ کی، من، یہ بھی حرف ہے، سے، الشیطان شیطان سے، الرجیم، یہ اس شیطان کی یہاں پر صفت آپ کہہ لیں۔ اردو میں ہم صفت بولتے ہیں، ویسے اصل لفظ صفت ہوتا ہے، الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، یا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ، یا میں شیطان مردود سے، شیطان دھتکارے ہوئے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اچھا، ایسا ہے کہ اب اس میں لفظ جلالہ اللہ، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں۔ اس کے بارے میں بہت ساری مختلف رائے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ کس طرح یہ لفظ بنا ہے اور اس کے کیا کیا معنی ہیں۔ تھوڑے سے میں نے کل کلاس میں شیئر کیے، اب ایک دو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اس کا ایک تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اعلیٰ اور عرفہ، وہ ذات جس کی صرف اسی کی عبادت کی جائے اور سب سے بڑھ کر جس سے محبت کی جائے، اور بھی بہت سارے معنی ہیں، فی الحال اتنا ہی۔ جس سے آپ پناہ چاہتے ہیں، جس کی پناہ میں آپ آتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ حرف با لگتا ہے، اور جس کے شر سے آپ کو پناہ چاہیے اس کے ساتھ یہ من لگتا ہے۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ بتا رہی ہوں۔ اب شیطان کیا ہے جی؟ شیطان کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں دوری کا معنی پایا جاتا ہے، دور کیا گیا۔ کس سے دور کیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی آخرت میں رحمت جنت ہے، تو اس سے بھی دور کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی معنی ہیں، اور لیکن فی الحال زیادہ تر اس میں دوری کا معنی پایا جاتا ہے۔ باقی غصے سے جل جانے والا اور اس طرح کے اور بھی معنی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آہستہ آہستہ جب اس کا ذکر آئے گا۔ ہاں، اتنا ضرور بتا دوں، ذہن میں رکھیے گا، جب شیطان کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن مجید میں، تو اس سے مراد یا تو وہ ابلیس ہوتا ہے جس کا ذکر کلیئر آپ کو سمجھ آ جائے گا، یا پھر اس سے مراد جن ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جنوں کا ہے کہ ان کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو کہ انسانوں کی بستیوں میں ہی رہتی ہے، اور انہی میں سے
وہ ہیں جو ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک لگا ہوتا ہے اور اس کو وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے اور اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اور ان کی ڈیٹیلز ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہم بالکل دیکھتے رہیں گے. تو آپ سمجھ لیں کہ شیطان کا لفظ جب آتا ہے تو دو معنی مین ہوں گے، یا ابلیس یا پھر انسانوں اور جنوں میں سے وہ والے مراد ہوں گے. انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور کریں لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ کے اس راستے سے، ہدایت کے راستے سے دور کریں. اس کی بہت ڈیٹیل ہے، میں ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی. الرجیم کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، پتھر مار مار کر بھگایا ہوا، ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو پناہ کس سے طلب ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے، ہمیں یہ احساس دلایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمارا دشمن ہے. جو دشمن نظر آتا ہے اس سے انسان بہت اس کے بچاؤ کے طریقے اختیار کرتا ہے. اس کے وار کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے انداز یہ ہے، یہ اس طرح سے ہمیں تکلیف اور نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن ہمارا سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے، جس کے بارے میں قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اسے چونکہ دیکھ نہیں سکتے، ہم غافل رہتے ہیں، ہمیں اس کے وار کا ہی نہیں پتہ. اس کے وار اتنے لیتھل ہیں، اتنے خطرناک ہیں. یہ یا تو دنیا کی خواہشات میں مبتلا کرے گا، دنیا اچھی لگے گی، اور اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. یہ انسان کو، یہ آپ کہہ لیں کہ جو برے خواب آتے ہیں وہ بھی اس کی طرف سے ہیں. یہ جو بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اتنے پیارے رشتوں کے درمیان میں، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. حسد میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو. لیکن یاد رکھیے، یہ جو بھی کرتا ہے یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کبھی آپ سے گناہ نہیں کروائے گا. یہ صرف آپ کو آئیڈیاز دیتا ہے، آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کروائے گا، وہ آپ کے اختیار میں ہے. تو یہ ان چیزوں میں فرق رکھیے. پھر یہ اب آپ اس قرآن کلاس سے جڑتی ہیں، فرض کریں کسی اچھے کوئی بھی نیکی کا کام کرتی ہیں تو اس کا وار بڑھ جاتا ہے. اسی لیے جب انسان تلاوت کرتا ہے تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اب قریب ہونے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت قرآن مجید سے بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے. شیطان کے لیے بالکل مر جانے والا اور اس طرح سے مرنے والی اس کی حالت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کے وار بھی زیادہ ہوں گے، یہ حملے زیادہ کرے گا، پوری کوشش کرے گا. پہلے تو آپ جڑیں ہی نہ، کوئی نہ کوئی آپ کو اس طرح کے کہے گا کہ یہ ٹائم کلاس کا سوٹ نہیں کرتا آپ کو، یا یہ ایک مشکل ہے، تمہاری فیملی سفر کرے گی، تمہیں یہ ایشو ہوگا، تمہیں یہ پرابلم ہوگا، چھوڑ دو، تم ابھی نہیں کر سکتی، بعد میں دیکھ لیں گے، پھر کر لیں گے، یا یہ مشکل ہے. بہت سارے وسوسے. اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کر کے آپ جڑ جاتی ہیں اس کلاس سے، اور کلاس لیتے ہوئے بہت سارے وسوسے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف وسوسے ڈالے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، اس آیت میں یہ ہے، اس آیت میں وہ ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسوسے، یا جو پڑھا رہے ہیں ٹیچر ان کے بارے میں وسوسے. اچھا، پھر آپ ان سب چیزوں کو بھی اگر اگنور کر دیتی ہیں اور آپ اس لائن میں، اس راستے پر آگے بڑھتی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے پھر اس کا اگلا وار یہ ہو، یہ آپ کو اس فتنے میں مبتلا کر دے کہ اب تم بہت نیک ہو گئی ہو، بہت اچھی ہو گئی ہو، باقی سب گناہ گار ہیں، اور آپ ان کو حقیر سمجھیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ بہت آ گیا مجھے، اب مجھے اور نہیں سیکھنا. تو یہ جو یاد رکھیے، علم کا تکبر بدترین تکبر ہوتا ہے، اور یہ خود پرستی، یہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ سب شیطان کے وار ہیں. ان سے بچنے کا طریقہ، تعوذ کو زندگی میں شامل کیجئے. یہ تلاوت سے پہلے تو ویسے ہی آج ذکر ہوا، ہر اچھے کام سے پہلے آپ ضرور، جب بھی آپ کو پریشانی ہو، یہ آپ کو پرانی باتیں یاد دلائے گا اور پریشان کر دے گا. یہ مستقبل سے خوف دلائے گا. یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی سکون میں رہے اور کبھی دین کا کام کرے، لوگوں کے کام آئے، یا کوئی مفید زندگی گزارے. یہی اس کا مقصد حیات ہے. تو اس سے بچنے کے لیے تعوذ کو شامل کیجئے. اپنی زندگی میں صبح شام کے اذکار شامل کیجئے. اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیجئے. استغفار اپنی زندگی میں شامل کیجئے. لفظ استغفار ہوتا ہے، اور جو تسبیح ہے وہ استغفر اللہ اس طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اور بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، آپ وہ آوازیں چھوڑ دیں، وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں، وہ گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں، وہ غیبت کرنا چھوڑ دیں، میوزک سننا چھوڑ دیں. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، قرآن سے جڑ جائیے. کیا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا نہیں پسند، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید، قرآن حکیم سے اتنا نالج، اتنی انفارمیشن مل جائے گی، آپ کے لیے کافی ہوگی. باقی اس کے ساتھ اس کے بعد پھر حدیث کی طرف آئیے. ان چیزوں سے جڑ جائیں، خود بھی سیکھیں، اپنے پیاروں تک بھی حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، محبت، اپنائیت، ان کا درد دل میں محسوس کرتے ہوئے ان تک بھی پہنچائیے.